نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلق من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره۔ پارہ نمبر 30 سورہ عبسہ، رکوع 1 آیت نمبر 17 تا 21۔ قتل الانسان ما اکفرہ۔ گزشتہ آیتوں میں قرآن کریم کا ذکر عظیم تھا کہ قرآن کریم من جانب اللہ نعمت عظمیٰ ہے، اور یہ نعمت معنوی ہے جس کو اہل علم اہل فہم ہی سمجھ سکتے ہیں۔ اب آیت مذکورہ قتل الانسان ما اکفرہ میں مادی اور محسوس نعمت کا ذکر فرمایا جس کو ادنا شعور والا انسان بھی سمجھ سکتا ہے، اور تخلیق انسانی کے ساتھ جس کا تعلق ہے۔ فرمایا کہ قتل الانسان ما اکفرہ، بنیادی طور پر تو یہ سوال کیا گیا کہ اے انسان اپنے تخلیق پر غور کرو، فکر کرو، سوچ لو کہ تمہیں اللہ نے کس چیز سے پیدا کیا ہے۔ اور چونکہ جواب متعین ہے، معلوم ہے، ہر ذی شعور شخص کو معلوم ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا جواب ہو نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر خود جواب دیا کہ من نطفۃ خلقہ فقدرہ، انسان کو اللہ تعالیٰ نے نطفہ سے پیدا کیا ہے، اور خلقہ فقدرہ یہ نہیں ہے کہ نطفہ سے ایک جاندار کا وجود بنا دیا، بلکہ انسان کو ایک خاص انداز اور بڑی حکمت سے بنایا ہے۔ انسان کے قد و قامت کو دیکھ لیجئے، جسامت، شکل و صورت، اعضاء کے طول و عرض، جوڑ، بند، آنکھ، ناک، کانے، اعضاء دیگر کی تخلیق ایک اندازے سے قائم فرمایا ہے کہ ذرا سی اس کے خلاف ہو جائے تو انسان کی صورت بگڑ جائے گی، کام کاج میں مصیبت ہوتی ہے۔ اور یہاں فقدرہ سے مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ انسان جس وقت بطن مادر میں اس کی تخلیق ہو رہی تھی تو اس وقت اللہ تعالی نے انسان کی 4 چیزوں کی مقدار لکھ دی۔ نمبر 1 کہ وہ کیا کیا کرے گا، کیسے کیسے عمل کرے گا، انسان کی عمر کتنی ہوگی، انسان کو رزق کتنا ملے گا، انجام کار سعید نیک بخت ہوگا یا شقی اور بدبخت ہوگا۔ رواہ الشیخان عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ صاحب النعلین والسواک والوسادہ۔ ثم السبیل یسرا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے حکمت بالغہ سے، قدرت کاملہ سے انسان کی تخلیق بطن مادر کے 3 اندھیریوں میں اور ایسے محفوظ ترین مقام میں تخلیق فرمائے جس کی ماں کو بھی پتہ نہیں تھا۔ جس کے پیٹ میں بچہ ہے اس ماں کو بھی کوئی عطا پتہ نہیں کہ کیسے یہ بچہ بڑھ رہا ہے، بن رہا ہے، اور پھر یہ زندہ تمام اعضاء اور جوارح مکمل ہو کر انسان جس جگہ میں بنایا ہے وہاں سے اس دنیا میں آنے کا راستہ بھی باوجود تنگ ہونے کے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے آسان فرمایا ہے کہ 4-5 پاؤنڈ کا وزنی جسم صحیح سالم برآمد ہوتا ہے، اور ماں کے وجود کو بھی اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا۔
تبارک اللہ احسن الخالقین۔ ثم اماتہ فاقبرہ، تخلیق انسانی کی ابتدا بیان کرنے کے بعد انسان کی انتہا موت اور قبر پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موت کو، قبر کو سلسلہ انعامات میں ذکر فرمایا، اس لیے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی موت در حقیقت کوئی مصیبت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک نعمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحفۃ المؤمن الموت، مومن کا تحفہ موت ہے، اور اس میں مجموعہ عالم کے اعتبار سے بڑی حکمتیں ہیں۔ فَأَقْبَرَهُ کا معنی ہے کہ پھر اس کو قبر میں داخل کیا۔ یہ قبر بھی ایک انعام ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جانوروں کی طرح نہیں رکھا گیا کہ مر گیا تو رہے زمین پر سڑتے رہے اور پھولتا پھٹتا رہے، بلکہ نہیں، انسان کو بڑے اکرام سے، اعزاز سے نہلا کر اور صاف ستھرے کپڑے پہنا کر، جنازہ پڑھا کر بڑے اعزاز اور اکرام سے دفن کیا جاتا ہے۔ لہذا اس سے معلوم ہوا کہ میت کو دفن کرنا یہ واجب ہے اور ضروری بھی ہے۔ فرمایا قتل الانسان ما اکفرہ، مارا جائے انسان وہ کیسا ناشکرا ہے، ہلاک ہوا انسان کیسے ناشکر گزار ہے۔ من ای شیء خلقہ، کس چیز سے اللہ نے اس کو بنایا ہے۔ من نطفۃ، ایک نطفہ سے، خلقہ اسے پیدا کیا، فقدرہ پھر اندازہ ٹھہرایا اس کا ایک خاص اندازہ، ثم السبیل یسرہ پھر راستہ آسان کر دیا اس کا، ثم اماتہ فاقبرہ پھر اس کو موت دی، پھر اس کو قبر میں رکھا۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى۔